نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ تذکرہ پیچھے گزرا۔ چونکہ یہ سب برگزیدہ شخصیات کا ذکر ہے، اس لیے ان برگزیدہ شخصیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ قرآن یہاں سے ان کا ذکر کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ذکر کیجئے آپ قرآن پاک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بڑے تصدیق کرنے والے اللہ کے پیغمبر تھے اور غیبی امور کی خبریں بنی آدم کو دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں جن کو ان کے بعد جتنے مذاہب حقہ آئے سب میں بزرگی کا مقام حاصل ہے۔ جتنے مذاہب حقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں وجود میں آئے، ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہایت عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور سب ان کو اپنا پیغمبر، اپنا باپ اور اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا تھا۔ مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبر دنیا میں آتے رہے۔ بعض کو رسالت کا مقام حاصل تھا، بعض کو صرف نبوت کا مقام حاصل تھا، مگر بہرحال ان نفوس قدسیہ کے دنیا میں آنے کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ زمانہ بھی آیا جب حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا سے پورے عالم پر تباہی چھا گئی۔ طوفان نوح آیا، ساری دنیا کے انسانی ہی کیا جانور بھی سب کے سب دریا برد کر دیے گئے اور گویا زمانہ عصر نو پھر چالو ہوا۔ انسانی آبادی کا نیا سلسلہ قائم ہوا۔
پچھلی آبادی کے تمام لوگ ختم ہو گئے اور نئی آبادی کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ انہی کے 3 لڑکوں سے پھر بقیہ دنیا آباد ہوئی۔ آج جو انسانی برادری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے جن کو بارگاہ الہی میں انتہائی قرب حاصل تھا، اور ان کے زمانے میں بڑے بڑے نمایاں کارنامے سامنے آئے ان کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے طویل عمر بھی عطا فرمائی تھی، مگر پوری زندگی اللہ کے تعارف میں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ دکھانے میں انہوں نے خرچ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ ظاہر ہے کہ دنیا کا ہر انسان جب انہی کی اولاد ہے، ان کے بیٹوں کی اولاد ہے تو انہی کی اولاد ہے، اس لیے سب کے پرکھا تو وہی ہوئے، اس لیے ان کا کون انکار کرے گا، ان کو کون نہیں مانے گا۔ کسی نہ کسی درجے میں حضرت نوح علیہ السلام کی بزرگی کی ساری دنیا قائل ہے۔ نام وہ اپنے اپنے دور میں چاہے جو رکھتے ہوں، اپنی اپنی زبانوں میں الگ الگ نام ان کا رکھا گیا ہو، مگر بہرحال ان کی عظمت کے سب قائل ہیں اور ان کو اپنا پرکھا سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ سنسکرت کی زبان میں انہی کو منو کہا گیا ہے۔ اب اگر منو وہی ہیں ان لوگوں کے قول کے مطابق، تو ظاہر ہے کہ ان کا احترام ساری قوموں کے اندر ہے۔ جو قومیں آباد ہیں یہاں پر، ان قوموں کے اندر بھی ان کی عظمت قائم ہے۔ بہرحال یہ فضیلت اپنی جگہ پر کہ دنیا نئے سرے سے پھر دوبارہ آباد ہوئی اور انہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس وقت تک۔ آگے کیا حالات پیش آئیں گے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس وقت جو آبادی ہے ساری دنیا کی وہ انہی کی اولاد ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ اس حیثیت سے بھی بہت بلند ہے کہ وہ ابو البشر ثانی کہلاتے ہیں، لیکن ان کی بزرگی کا جو سب سے بنیادی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے۔ انہوں نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دنیا گزارنے کا اصول اور ضابطہ بھی بتایا تھا، اور وہ اصول ضابطہ ان کا گڑھا ہوا نہیں تھا، پروردگار عالم کا بھیجا ہوا قانون تھا۔ وہ قانون انہوں نے ساری دنیا کو دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر جو شہرِ آفاق شخصیت پیغمبروں میں آئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کچھ بنایا تھا، بدن کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی وہ سب سے اچھے تھے، ذہانت و فطانت کے لحاظ سے بھی وہ سب سے اونچے تھے، علم، تفکر، اس کے لحاظ سے بھی وہ سب پر فائق تھے۔ جتنے علوم لوگ پڑھ کر سیکھ کر حاصل کرتے ہیں وہ سارے علوم ان کے اندر خود بخود موجود تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر فن مولا بنایا تھا ان کو۔ اس زمانے میں علم نجوم کا دورہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام علم نجوم کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ اس دور میں علم طب کا بڑا چرچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طب کے سب سے بڑے فنکار اور ماہر تھے۔ علوم شرعیہ کا نزول ان کے سینے پر ہوتا تھا۔ تو ظاہری اور باطنی تمام قسم کے علوم کے وہ سب سے بڑے ماہر تھے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا والوں کے سارے علوم کے وہ سرچشمہ ثابت ہوئے۔ ایسی ذات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کے حیرت ناک کارنامے آیتوں کے ذیل میں آئیں گے، انشاءاللہ وہاں بیان کیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ عبرانی بھی نہیں ہے، یہ سریانی ہے۔ یہ بھی میں نے غلط کہہ دیا، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ ابراہیم کے معنی آتے ہیں ابو الرحیم، مہربان باپ، یہ معنی آتے ہیں ابراہیم کے۔ اب سریانی زبان کا لفظ ہے، اللہ بہتر جانے، بھائی وہ لغت تو ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، جو اس لغت کے ماہرین ہیں وہی سمجھیں اس کو۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی شکلیں ممکن ہے کچھ بدلی ہوئی ہوں، اس لیے کہ ایک زبان کا لفظ جب دوسری زبان میں استعمال ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں تغیر ہو ہی جاتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ بھی سریانی زبان میں یشوع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل نام ہے یشوع، اور مسیح حضرت کا لقب ہے، اسی لیے یشوع مسیح کہے جاتے ہیں وہ۔ مگر جب یہ لفظ عربی زبان میں منتقل ہوا تو یہ استعمال ہونے لگا عیسیٰ، یشوع سے یہ عیسیٰ بن گیا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انجیل کا ایک نسخہ میں نے دیکھا تھا تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہام لکھا تھا۔ وہ نسخہ بھی اردو زبان میں تھا، اپنی اصلی زبان میں نہیں تھا، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا تھا۔ تو جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جو آیا تو ابراہام لکھا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ زبان جب ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں منتقل ہوتا ہے تو کچھ اس میں تغیر ہو ہی جاتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت کی پیدائش عراق کے اندر ایک بہت بڑا مرکزی شہر ہے بابل، اور آج کا نہیں قدیم شہروں میں سے ہے۔ اسی کے مضافات میں ایک گاؤں تھا کوسا، حضرت کی پیدائش وہیں ہوئی تھی کوسا میں۔ ولدیت کے سلسلے میں مورخین اور آسمانی کتابوں میں کچھ تھوڑا سا تغیر بھی ملتا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ان کے والد کا نام طارق تھا، مورخین کا کہنا یہی ہے، مگر تاریخی روایات اس لیے بھی قابل اعتماد نہیں ہیں کہ اس میں زیادہ تر حصہ اسرائیلیات کا ہے، اور اسرائیلی روایات میں روایات کی چھان بین نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس میں رطب و یابس بھرا ہوا ہے۔ بعض باتیں تاریخ سے اور اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں، مگر جب تحقیق کی جاتی ہے تو حقائق سے ان کا دور کبھی تعلق نہیں ہوتا۔
اس لیے اس کے اوپر تو زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ قرآن جو وحی الہی ہے کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ آپ ایسے بت پوجتے ہیں، ایسے بتوں کو آپ معبود بنائے ہوئے ہیں جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، انہی بتوں کو آپ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہی کو معبود بنا کر کے انہی کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ یہ کیسی سرفری بات ہے، کیسی عقل کے خلاف بات ہے۔ اس موقع پر قرآن نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، ظاہر ہے کہ یہ نص قطعی ہے۔ اس نص قطعی کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر نہیں تھا، تارق تھا، یہ بات پائے ثبوت میں کمزور درجہ رکھتی ہے۔ ثبوت کے لحاظ سے یہ بڑی ضعیف اور کمزور بات ہے۔ ہمارے بعض اہل تحقیق علماء نے بھی رجحان ظاہر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارق تھا اور آزر نہیں تھا، اور وجہ اس کی یہ ہے، یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اسلاف میں اور میرے آجا پرکھوں میں کوئی آدمی بھی بدکار اور بدتر نہیں تھا، میں شریفوں کی نسل میں پیدا کیا گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا جاتا رہا ہوں۔ نقلت من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، مجھے پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے پیٹ میں منتقل کیا جاتا رہا ہے، تو میرے سلسلے نسب میں کوئی ناپاک نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ آزر جو تھے وہ نمرود کے وزیر اور اس کے مشیر خاص بھی تھے۔ نمرود نے اپنے مستقل دین کا اعلان کیا تھا، اور دین کیا تھا؟ بس یہی تھا کہ نمرود خدا ہے اور نمرود کی پوجا کرنا سب کے اوپر لازم ہے۔ اس کے نام کے بت بھی بنائے گئے تھے اور انہی بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ بت تراشی کا کام آزر کے ذمہ تھا، چونکہ یہ مشیر خاص بھی تھے اور وزیر خاص بھی تھے، اس لیے یہ ذمہ داری ان کی تھی، تو یہ بت تراشتے بھی تھے اور اس کی پوجا بھی کرائی جاتی تھی۔ یہ تو ہے حیثیت آزر کی۔ تو ہمارے ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بت پرست آدمی طاہرین میں کیسے آ جائے گا؟ طاہر سے تو الگ ہو گیا، وہ تو ناپاک ہو گیا، وہ طاہرین میں نہیں رہ گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں طاہرین کی پشت سے طاہرات کی ارحام میں منتقل ہوتا رہا ہوں، میرے سلسلہ نسب میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غیر طاہر رہا ہو۔ اور یہ تو کھلا ہوا باغی شریعت ابراہیمی تھا، تو یہ طاہرین میں کہاں ہوگا؟ اس لیے ان حضرات نے رجحان ظاہر کیا کہ صحیح بات وہی ہے جو اسرائیلی روایات میں ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارق تھا، آزر ان کے باپ تھے ہی نہیں۔
بلکہ اب آزر جو تھے وہ چچا تھے. اور پھر اس کے بعد قرآن کی نص کے اندر جو بات آئی ہوئی ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آزرا، اس کے اندر ان حضرات نے تعویل کا راستہ اختیار کیا. جب اس کو صحیح مانیں گے تو یہاں تعویل کرنی پڑے گی. تو کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے بڑے تھے اور یہ چچا تھے، گویا بڑے ابا تھے. اور معاشرے میں بڑے ابا کو بھی ابا کہہ دیا جاتا ہے. یہ تعبیر حضرات نے کی ہے، مگر یہ تعبیر میری سمجھ میں نہیں آتی بالکل. میرا ذہن ادھر جاتا ہے کہ نص قطعی کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام کی نسبت آزر کی طرف کر دی گئی ہے تو پھر اس کے خلاف ہونا ممکن ہی نہیں. دنیا کی آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، دنیا کے کان غلط ہو سکتے ہیں، دنیا کا سارا علم غلط ہو سکتا ہے، وحی الہی کا ایک لفظ کبھی غلط نہیں ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ فرمایا ہے کہ میرے سلسلہ نسب میں کوئی بھی غیر طاہر نہیں تھا، اور قرآن کی آیت کہتی ہے انما المشرکون نجس، آزر نجس تھا. پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ اسی سے بچنے کی خاطر تو ہمارے شارحین نے یہ رویہ اختیار کیا. پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی ہی نسل سے ہیں. آپ کے آجا پرخوں میں حضرت ابراہیم ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کا جو سلسلہ جائے گا وہ حضور ہی کا سلسلہ ہو جائے گا. سب کو طاہر ہونا چاہیے. میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے اللہ کی جانب سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہی ہے، تعارف نہیں ہے. اور اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حضور نے اعتقاد اور توحید کی بات نہیں کہی ہے کہ میں موحدین کی پشت سے پیدا ہوا ہوں اور میرے آبا اور اجداد میں کوئی غیر موحد نہیں تھا. یہ بات تو حضور نے کہی ہی نہیں ہے. حضور نے تو یہ کہا ہے کہ نقلت من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں پاک لوگوں کے نطفے سے منتقل ہوتا ہوا اپنی ماں تک پہنچا ہوں. کفر، شرک اور توحید اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور وہاں پر طہارت سے مراد ہے طہارت نسبی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی غیر مومن ہو مگر وہ پاک زندگی بسر کرتا ہو، ناپاکی کو ناپسند کرتا ہو. بہت سے غیر مومن غیر مسلم ایسے آپ کو ملیں گے جو ان گندی چیزوں سے نفرت رکھتے ہیں، اس کو وہ نجاست اور کمینگی سمجھتے ہیں، اپنی شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں. اس لیے حضور کی بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ آپ طاہرین کی صلبوں سے منتقل ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. تو اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ وہ غیر طاہر تھا، یعنی نسب کے اعتبار سے وہ ناپاک کہاں تھا؟ نسب تو اس کا محفوظ تھا. اور بعض شارحین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو تھے وہ توحید پرست تھے اور ان کا گھرانہ پورا توحید پرست تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو توحید چلی آ رہی تھی اسی توحید کے پیروکار یہ لوگ تھے. آزر خراب ہوئے ہیں اس وقت سے جب سے وہ نمرود کے وزیر بنے. پہلے وہ موحد تھے، اس لیے وہ اعتراض بھی لازم نہیں آتا. اس لیے کہ یہ جھگڑا جو شروع ہوا ہے وہ تو آزر کے نمرود کے وزیر بننے کے بعد، ان کے مشیر خاص ہونے کے بعد بنا. اس وقت تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے.
پیدائش تو پہلے ہوئی تھی، کیا آزر جب سے پیدا ہوئے تبھی سے نمرود کے وزیر تھوڑے تھے؟ ارے بھائی پیدا ہوئے ہوں گے، بڑے ہوئے ہوں گے، جوان ہوئے ہوں گے اور صاحب اولاد ہو گئے ہوں گے، بعد میں وزیر بنے ہوں گے نمرود کے۔ ان کا عقیدہ توحید برباد ہوا ہے نمرود کا وزیر بننے کے بعد۔ نمرود کی وزارت سے پہلے یہ عقیدہ توحید پر تھے، اس لیے وہ سارے اشکالات غلط ہیں، اور وہ سارے اشکالات جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں اس تقریر سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو نام ہے وہ متعین ہو گیا کہ وہ آزر ہی ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے۔ تو حضرت کی پیدائش بابل کے علاقے میں ہوئی، بابل کا وہ علاقہ، اسی کا ایک گاؤں تھا وہ کوسا، وہاں حضرت کی پیدائش ہوئی، آزر کے گھر میں ہوئی، اور بابل شہر ہی میں نمرود بھی تھا۔ بعد میں یہ ان کے والد اس کے وزیر ہوئے، اور بابل ان کا اصل مقام تھا۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا حال یہ ہے کہ یہ احکام خداوندی کی بہت تصدیق کرنے والے تھے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ صدیق کے معنی ہیں کثیر التصدیق، بہت کثرت کے ساتھ تصدیق کرنے والا۔ تمام انبیاء علیہ السلام صدیق ہوتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی کو قرآن نے، کسی کے مقام صدیقیت کو قرآن نے اجاگر کر دیا، اور کسی کی مقام صدیقیت کو اجاگر نہیں کیا۔ باقی جتنے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ سب کے سب صدیق ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صدیقیت ایک مرتبہ ولایت ہے جو نبوت سے نیچے ہے، یعنی مقام صدیقیت کے اوپر صرف مقام نبوت ہے۔ تو مقام ولایت کا یہ اعلیٰ درجہ ہے مقام صدیقیت، اس کے اوپر پھر ولایت کا درجہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر نبوت کا درجہ ہے۔ ہر پیغمبر جب نبی ہوتا ہے تو مقام صدیقیت سے اوپر کا درجہ حاصل کرتا ہے نا، تو ہر پیغمبر نبی ہوتا ہے، وہ ہر پیغمبر صدیق ہوتا ہے۔ اسی مقام صدیقیت پر ہونے کی وجہ سے ہر حق بات کو ترنت وہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں اتنی روشنی پیدا کرتا ہے، ان کے تخیلات میں، ان کے دماغ میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ حقائق کو سمجھنے میں اور حقائق کو قبول کرنے میں ایک سیکنڈ بھی وہ دیر نہیں کرتے۔ جو باتیں وحی کے ذریعے سے بھیجی جاتی ہیں پیغمبر کے ساتھ، وہ بالکل حقیقی اور یقینی ہوتی ہیں۔ لوگوں کی عقل میں آتی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ لوگوں کی عقلیں کھلی ہوئی ہوتی نہیں اتنی، ان کی عقلوں پر پڑا ہوا ہوتا ہے پردہ، اس لیے حقائق ان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ مگر انبیاء علیہ السلام کے جتنے دماغ کے پردے ہیں وہ سارے کے سارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور حقائق جب ان کے سامنے بیان ہوتے ہیں تو ترنت اس کو وہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں۔ یہ مرتبہ صدیقیت کا ہر پیغمبر کو حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ جو بات عقل کے بالکل خلاف ہوتی ہے، کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی ہے، پیغمبر اس کو بھی مانتا ہے، قبول کرتا ہے۔ دیکھیے پیچھے واقعہ گزر چکا ہے حضرت مریم کا۔ حضرت مریم منتقل ہو گئی تھی پوربی کمرے میں کہ یہاں کوئی نہ آوے، وہاں عبادت خانے میں مردوں کا ہجوم رہتا ہے، میں عورت ذات ہوں، میرے پاس میرا سامنا کسی غیر محرم سے نہیں ہونا چاہیے، الگ پردے میں چلی گئی۔ وہی حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اللہ کے بھیجنے سے، تو گھبرا گئی،
اور کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، اگر تو کوئی نیک مرد ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، بھاگ جا یہاں سے، یہاں اندر آنے کی گنجائش نہیں ہے تیری۔ تو فرشتے نے کیا کہا؟ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کے پاس مجھ کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ میں آپ کو ایک مزکا، مصفا، منور لڑکا عطا کروں، اس لیے اللہ پاک نے تمہیں فرشتہ نہیں ہوں۔ حضرت مریم کو ترنت یقین ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں، سمجھے؟ سمجھنے میں دیر نہیں لگی، ترنت مان گئی کہ واقعی اللہ کے فرشتے ہیں۔ اب وہ سارا وہ جو خطرات تھے وہ سارے خطرات دور ہو گئے، صرف اس طرح کہنے کی وجہ سے کہ مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے آپ کے پاس، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، ترنت وہ سارا خطرہ دور ہو گیا، ساری وحشت دور ہو گئی، سمجھے؟ اور اب کیا بڑے اطمینان کے ساتھ سوال کرتے ہیں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو دنیا کے عام نظام کے خلاف ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، اللہ پاک کا حکم ہے۔ کہنے لگی ٹھیک، منظور۔ اب جتنی کارروائی آگے کی ہوئی ہے اسی کے مطابق ہو رہی ہے۔ دیکھیے جیسے ہی فرشتے نے آ کر کے وحی الہی سنائی ترنت یقین ہو گیا ان کو، ایک سیکنڈ دیر نہیں لگی۔ اس سے زیادہ صریح واقعہ سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو فرعون کو کاہنوں نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں ایک لڑکا اس سال پیدا ہونے والا ہے، تیری حکومت کا خاتمہ اسی کے ہاتھوں سے ہوگا۔ فرعون جو 400 برس سے حکومت کرتا چلا آ رہا تھا، بھلا وہ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے حکم لگا دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جو بچہ بھی پیدا ہو ترنت قتل کر دیا جائے۔ اب ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہونے پا رہا، پابندی لگا دی گئی ہے، مردوں کو عورتوں سے ملنے پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ کوئی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کرے گا، اگر اس کے خلاف کوئی کرے گا تو پولیس والے پکڑ کر کے اس کو قتل کر دیں گے۔ قتل سے کم کی درجے کی سزا نہیں تھی، اس لیے کہ اس کو اپنی حکومت کا خطرہ تھا، اتنی بڑی پابندی لگائی تھی۔ اسی پابندی کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علوق بھی ہوا اور اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہو گئی، جبکہ انہی کو روکنے کے لیے نہ جانے کتنے ہزار بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دیے گئے، مگر جن کی خاطر کیا گیا وہ پیدا ہوئے، وہ پیدا ہو گئے۔ اب پولیس والے ٹہل رہے تھے چھری لیے ہوئے، کسی بھی بنی اسرائیلی کے گھر میں بچہ اگر پیدا ہونے کی خبر انہیں ملتی ترنت پہنچ کر کے ذبح کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کو قرآن امرأت عمران کہا ہے، عمران کی بیوی تھی، ان کے والد کا نام عمران تھا، ان کے متعلق قرآن نے بتایا ہے وہ سخت پریشان تھی کہ بچہ پیدا تو ہو گیا لیکن یہ جینے تو پائے گا نہیں، جیسے ہی سراغ لگے گا پولیس والے آ کر کے لے کر کے ذبح کر دیں گے، اب کیا کریں گے، ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، سخت پریشان تھی۔ اسی حالت میں ان کے پاس اللہ پاک کی وحی آئی، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ وحی آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس، جب تم خطرہ محسوس کرنا اس بچے کے اوپر تو اس کو لپیٹ کے سامان تیار کر کے دریائے نیل میں وہاں ڈال دینا جہاں سب سے زیادہ گہرا پانی ہو، وہاں ڈال دینا۔
اور یاد رکھنا میں اسے لوٹا کے تمہارے پاس لاؤں گا، رنج مت کرنا۔ یہ حکم آیا، کس کے پاس آیا؟ ایک عورت کے پاس آیا، مگر وہ عورت بھی اس درجے کی ہے کہ پروردگار عالم اس سے بات کر رہے ہیں۔ اس سے ان کے مرتبے کا آپ اندازہ لگائیے۔ اسی آیت سے معلوم ہوا کہ وہ بھی نبیہ تھیں، اس لیے کہ نبی کی 2 قسمیں ہیں، ایک نبی رسالت ہوتا ہے اور ایک نبی مکلم ہوتا ہے۔ تو نبی مکلمات میں سے یہ بھی ہیں، تب تو اللہ پاک جس سے بات کرے وہ نبی ہے۔ اب دیکھیے ڈائریکٹ آ رہا ہے حکم، ظاہری اسباب میں عقل سے سوچیے، کوئی بچہ دریائے نیل جیسے دریا میں، جو بہت بڑا دریا ہے اور بڑا گہرا دریا ہے، ایسے دریا میں ڈال دینے کے بعد بچہ بھلا کہیں واپس آ سکتا ہے؟ دریا بہے گا اور اپنے بہاؤ پر لے کر کے چلا جائے گا، نہ جانے کہاں یہ ڈوب جائے گا۔ دریا میں تو کوئی بڑا سے بڑا آدمی اگر جو تیرنا جانتا ہو، اس کو بھی اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو پھر یقین نہیں ہوتا کہ یہ دوبارہ زندہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو ظاہری اسباب میں یہ حکم بالکل سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، عقل کے خلاف تھا۔ جو چیز، اور پھر بچہ جو نہ تیرنا جانے نہ وہ چلنا جانے، صرف پڑا رہنا جانتا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں جانتا، ایسے بچے کو جب دریا میں ڈال دیا جائے گا تو پھر دوبارہ وہ مل جائے ہم کو اور وہ زندہ بھی رہے اور میرے پاس آ جائے، بھلا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اس کی تو موت یقینی دکھائی دے رہی ہے، اور جو زندہ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل خلاف عقل ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر پیغمبر جس کو اللہ بنا، جسے پیغمبری کا مقام عطا فرماتے ہیں یا جسے مقام نبوت اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اس کے دماغ کے سارے پردے کھول دیتے ہیں اور حقائق جب ان کے سامنے آتے ہیں تو ترنت ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے عقل سے یہ ظاہری اسباب میں بالکل توجہ نہیں کی، ظاہری اسباب کو نہیں دیکھا۔ کوئی دوسری عورت ہوتی، نبیہ نہ ہوتی، تو وہ بچانے کی کوئی تدبیریں کرتی، کہیں چھپا دوں، کہیں یہ کر دوں، کہیں وہ کر دوں، اس طرح سے بچاؤں، تدبیر اپنی کرتی، چاہے بچا پاتی چاہے نہ بچا پاتی، لیکن تدبیر وہ بچانے کی کرتی۔ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم رہا ہے کہ ان کو لے جا کے دریا میں نیل میں ڈال دو، اور دریائے نیل میں ڈال دینے کا مطلب ہے اس کو مردہ کر دینا۔ اب اس کی زندگی کا، اس کے واپسی کا کوئی سوال باقی نہیں رہ جاتا، مگر دماغ کھلا ہوا ہے، جیسے ہی وحی آتی ہے ترنت بات سمجھ میں آتی ہے کہ حق ہے۔ یہاں ظاہری اسباب کو چھوڑ کر صرف وحی الہی پر بھروسہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے، اور حکم کے مطابق ان کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ آخر ہوا وہی جو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون کے دربار میں کسی کا دودھ نہیں لے رہے تھے، تو ماں کی تلاش ہوئی کہ کہاں کوئی ماں لائی جائے جس کا یہ دودھ پی لیں۔ اب فرعون کے دربار میں ان کی پرورش ہو رہی ہے اور دودھ پلانے والی تلاش کی جا رہی ہے۔ تلاش کرنے والے گئے اور ان کی والدہ کو لے آئے کہ تم بھی چلو دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارا دودھ پی لے۔ اب یہ آئیں، انہوں نے چھاتی سے لگایا تو ترنت انہوں نے دودھ پی لیا۔ فرعون نے فیصلہ کیا کہ اس کو تم لے جاؤ اپنے گھر اور وہاں دودھ پلاؤ اور یہ تمہارے یہاں پلے، سارا خرچہ تمہارا بھی، اس بچے کا بھی میرے ذمہ۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آ گئے کہ نہیں اپنی اماں کے یہاں؟ اگر اس وقت
انسان کوئی اپنے دماغ سے سوچتا کبھی یہ کام نہ کرتا، کبھی یہ کام نہ کرتا اور بچہ بچتا بھی نہیں۔ وہی ہمیشہ صحیح ہوتی، میں نے بتایا آنکھ غلط ہو سکتی ہے، کان غلط ہو سکتے ہیں، عقل غلط ہو سکتی ہے، تاریخ غلط ہو، سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، مگر وحی الہی کا ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جس کو اللہ پاک پیغمبر بناتے ہیں وحی الہی کو من وعن قبول کرتا ہے۔ پہلے اللہ اس کو اس درجے پہ پہنچاتے ہیں، تب اس کے بعد اس کے پاس وحی بھیجتے ہیں۔ یہ وحی الہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر پیغمبر جو ہوتا ہے صدیق ہوتا ہے، یہ بات الگ ہے کہ قرآن نے بعض کی صدیقیت کو اجاگر کر دیا اور بعض کی صدیقیت کو اجاگر نہیں کیا، مگر ہر نبی جو ہے صدیق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑتا، باقی ساری دنیا ایک طرف ہو جائے وہ اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مقابلے پر نمرود آیا، نمرود نے آتش کدہ جلایا اور کہا کہ ابراہیم اپنی توحید چھوڑ دو اور میری بھگوانی کو مان لو ورنہ تمہیں اسی آتش کدی میں جھونک دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری مرضی، مگر یہ کہو کہ میں اس سے باز آ جاؤں یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حکم اللہ پاک کا ہے، پروردگار عالم کا میرے پاس آیا ہے، تمہاری وجہ سے میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتا، رہ گیا تمہارا یہ پروگرام، کر لو اپنا، تم اپنی جیسی کر لو، آپ بھی جھونکو گے نا، جھونک دو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ ہے تو حکم الہی نہ ٹوٹنے پائے، پرواہ ہے تو صرف اس کے آگے کسی چیز کی نہیں۔ تو پیغمبر جو ہوتا ہے اس کو یقین کامل ہوتا ہے کہ وحی کے ذریعے سے جو بتایا جا رہا ہے اس میں ایک پیسے کا بھی دھوکہ نہیں ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، یہ 100% سچ ہے اور صحیح ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی پیغمبر حکم الہی کے خلاف، وحی الہی کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارا سماج تھا، لوگ چچا کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے ورنہ ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ چچا بڑے مہربان تھے، بھتیجے کو بلا کے سمجھایا، بیٹا مان لو ان لوگوں کی بات ورنہ تمہاری جان کے لیے خطرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، مگر میں توحید کا علم بردار جو ہوا ہوں اللہ کے حکم سے ہوا ہوں، میں توحید کی علم برداری سے دستبردار نہیں ہو سکتا، سماج جو چاہے وہ کر لے۔ آپ کی کسی بات کو میں نے کاٹا نہیں ہے، مگر یہ بات آپ کی اس لیے کٹ رہی ہے کہ یہ ماننے کے قابل نہیں۔ ساری دنیا سے گویا اس وقت موڑا لے رہے ہیں، کس وجہ سے؟ صرف ایک وحی الہی کی وجہ سے۔ تو سارے پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، جبھی تو اللہ کے ایک ایک حکم پر وہ مر مٹتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں اور ساری دنیا کو وہی راہ دکھاتے ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں سلامتی ہے انہیں وہ